بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ محسن جمیل بیگ صاحب ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور دلی جناح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج گفتگو کریں گے جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے بجٹ پر بحث کے دوران، جس طرح یہ پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاہ دن کہا جائے گا کہ کتابیں ایک دوسرے کو ماری گئیں، غلیظ گالیاں دی گئیں، پارلیمانی آداب کو بالکل روند ڈالا گیا کہ کیا اس طرح کی جو پارلیمنٹ ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، حکومت اور اپوزیشن کا تعاون آگے بڑھ سکتا ہے، کون ہے جو پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا چاہ رہا ہے، اس پر بات کریں۔ بیگ صاحب، آپ نے سب کچھ کل سارے مناظر خود ہی دیکھ لیے، ایک تو آپ اس کے اوپر اپنی جو رائے ہے وہ بیان کر دیجئے اور دوسرا اس سوال کا جواب بھی دے دیجئے، کیا آپ کو اب یہ پارلیمنٹ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ صدیق صاحب بہت شکریہ۔ بیسیکلی میں پہلے دن سے بہت سے ٹی وی ٹاک شوز میں اور بہت سے آپ کے پروگرامز میں بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پارلیمان کو چلانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ حکومت کے رویے، حکومت کا بیہیویئر، حکومت کا اصلاحات اور جو تبدیلی کا نعرہ تھا، اس کے اوپر پارلیمان کو آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں چلانا تھا اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلانا تھا۔ اب آپ کہیں جی اپوزیشن این آر او مانگتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، ان کے کیسز علیحدہ ہیں۔ پارلیمان میں انہوں نے آپ کو آفر بھی کی حکومت کو کہ آئیے مساق معیشت کر لیتے ہیں اور اصلاحات جو لانی ہے۔ اب دیکھیے جو کل ہوا واقعہ، یہ جان بوجھ کر، میں نے جنیجو صاحب کے دور سے میں اسمبلی کو دیکھ رہا ہوں، جی یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ حکومت خود لڑائی ڈال کے بیٹھی ہے اور حکومت خود پارلیمان کو چلنے نہیں دے رہی، جو کہ میں سمجھتا ہوں اور حکومتی وزراء تک احتجاج میں ملوث نظر آئے۔ جی وہ ٹی وی پہ سارے فوٹیجز نظر آئے، سوشل میڈیا پہ ہیں۔ صدیق صاحب اگر آپ حکومت خود نہ چلنے دے تو پارلیمان چلے گی کیسی؟ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں آپ نے جو اپوزیشن ہے وہ جیسی ہے کیسی ہے، انہوں نے پاکستانیوں سے ووٹ لیے اور وہ یہاں تک پہنچے۔ اچھا بیگ صاحب، آپ جنیجو دور کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے جنیجو دور سے لے کر آج تک جو بھی ہوا، مشرف کا بھی دور دیکھا، کاف لیگ کا دور تھا، پیپلز پارٹی نون لیگ، اس سے پہلے پھر پیپلز پارٹی نون لیگ، لیکن لوگ اس حد تک نہیں گئے تھے جس حد تک یہ کل چلے گئے۔ تو وہی بات پھر دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ ایسے حالات میں پھر پارلیمنٹ کو چلانے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ صدیق صاحب بیسیکلی ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں ایک وزاداری ہوتی ہے، آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، لوگ عموماً پارٹیاں سوئچ کر لیتے ہیں، کبھی کسی میں رہے کبھی کسی میں رہے، یا یہ جو لوگ آج ایم این اے، ان کے پیرنٹس، ان کے کوئی رشتہ دار ایم این ایز رہے ہوں گے، تو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، کوئی اس نیچ پہ نہیں جاتا جس قسم کی غلیظ گالیاں دی گئیں ایک دوسرے پر۔ اگر وہاں بکس نہ ہوتی، اینٹیں پڑی ہوتی، تو شاید یہ ایک دوسرے کو اینٹیں بھی مار دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کلچر طریقے انصاف نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور خان صاحب اس چیز کو پسند کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ خان صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے اس ماحول کو ٹھنڈا کریں۔ ایک چیز سمجھ لیں، میں بہت بار کہہ چکا ہوں، اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوئی، یہاں کوئی کاروبار، کوئی معیشت، یہ جو فگرز دے رہے ہیں جعلی سے، یہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو پہلے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، اس کے بعد فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، لوکل انویسٹر بھی ہوگا۔ اگر یہی حال جو ہم نے کل دیکھا ہے، اسی طرح آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ یہ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی، اس طریقے سے ملک نہیں چلتے۔ آپ نے فوٹیج بھی دیکھی، ویڈیوز بھی سامنے آ گئی، بہت سے وزراء، خاص طور پر مراد سعید ہے، شفقت محمود، شیریں مزاری، خود پرویز کھٹک، شاہ محمود قریشی، اور یہ جو شہزاد اکبر مشیر ہیں، وہ بھی ہمیں چلتے پھرتے نظر آئے، حالانکہ ایک کتاب ان کو بھی جا کے لگی، لیکن معطل جو ہوئے وہ 7 اراکین ہوئے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسپیکر کی باعث کارروائی کہ وزراء کو چھوڑ دیا، ایم این ایز کو معطل کر دیا؟ صدیق صاحب بیسیکلی تو اسپیکر جو ہے کسٹوڈین ہے ہاؤس کا، اس کو انڈیپینڈنٹ ایکٹ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ بھی کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سے بالکل ٹوٹل گائیڈنس لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ہاؤس ان آرڈر رکھ کے آپ کارروائی چلنے دیں۔ میں بہت ہی پریشان ہوں کل کی کارروائی دیکھ کے، مجھے یقین نہیں آتا کہ حکومت خود یہ کام کرے۔ اپوزیشن تو چلیں، اپوزیشن ہے، وہ شور بھی ڈالتے ہیں، ہوٹنگ بھی اور ان کا کرتے ہیں، کام ہے تنقید کرنا، لیکن جو بیہیویئر کل گورنمنٹ نے رکھا، پھر ان کے منسٹر جو مراد سعید صاحب ہیں، وہ ڈیسک کے اوپر چڑھ کے وہ کتابیں مار رہے تھے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوریت میں ناقابل قبول ہونے چاہیے، ان کی باس پرس ہونی چاہیے، ان کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کیبنٹ سے سارے سیکٹریز کو نکال کر اور اپنے وزراء کو کہیں کہ یہ ہم نے اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دینی، آپ یہاں پہ بات چھپائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کی بات آپ رکوا لیں گے؟ 3 سال ہو گئے چور ڈاکو کہتے ہوئے اپوزیشن کو، اور خان صاحب کے ذہن میں ایک ہی بات ہے۔ بیگ صاحب جو جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کل کیبنٹ میٹنگ کا، عمران خان صاحب اسی میٹنگ میں فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب میں الیکٹ ہوا تو مجھے تقریر نہیں کرنے دی گئی، اور یہ چور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر یہ تقریر کرے، میرا انہوں نے کہا خون کھولتا ہے اس کو دیکھ کے، تو اس کو تقریر نہیں کرنے دینی۔ اب پرائم منسٹر جیسا شخص یہ بات کہے۔ صدیق صاحب، جب تک یہ غصہ ان کے ذہن سے نہیں نکلے گا اور یہ ٹھنڈے ہو کر نہیں سوچیں گے اور ملک کی عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، اور دیکھیں یہ جن لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ کیا میرے سمیت، پچھتا تو رہے ہوں گے ویسے وہ لوگ آج ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ نے سارے سکور اپنے ذاتی سے سیٹل کرنے شروع کر دیے۔ تو ملک کی حالت آپ دیکھ لیں، اس وقت جو ہماری اکانومی کی حالت ہے، بے روزگاری ہے، چیزیں ہیں، اس کو آپ نے سیٹل کرنا ہے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ پیپل۔ اگر آپ یہ لڑائی ڈال کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو ٹھنڈا کیجئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیے، لوگوں کو کانفیڈنس دیجئے۔ بزنس چلے گا تو روزگار ملے گا، بزنس چلے گا تو ٹیکس بھی ملے گا۔ آپ نے کہا جی میں انڈائریکٹ ٹیکسز، شوکت ترین صاحب نے کہا نہیں لگاؤں گا، وہ 42% سے آپ 72% پہ لے گئے۔ کل آپ نے لڑائی ڈالی، رات کو پیٹرول مہنگا کر دیا، ابھی بجٹ پاس بھی نہیں ہوا۔ جی بالکل ایسا ہی۔ پھر آپ کہتے ہیں جی مہنگائی میں کم کر رہا ہوں، مجھے تو بہت پریشانی ہے۔ تو مہنگائی جب آپ پیٹرول مہنگا کریں گے تو وہ ساری چیزوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ایک امیر آدمی کے لیے اور غریب آدمی کے لیے ایک سا ہوتا ہے۔ اگر ایک چپس کا پیکٹ میں نے اگر 100 روپے میں خریدا ہے تو غریب کے بچے کا بھی دل کرتا ہے کہ 100 روپے میں وہ خریدے، لیکن اس بیچارے کو 22 روپے ٹیکس پڑتا ہے، اور امیر کے بچے کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ 22 روپے ٹیکس وہ ایزیلی دے سکے۔ اسی طرح پیٹرول میں آپ نے 30 روپے لیوی کر دی، اس کے اوپر جی ایس ٹی لگا دی، جو کہ ہسٹری میں نہیں کبھی 30 روپے لیوی ہوئی، اور وہ 44.80 پیسہ آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ تو ایک موٹر بائک والے کو تو فرق پڑتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے لینڈ کروزر والے کو فرق نہ پڑے۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کو کم سے کم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پہ بیگ صاحب آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹیکس کی بات کی۔ کل سے ہماری جو بزنس کمیونٹی، تو کہ آپ کے بہت زیادہ تعلقات اور دوستیاں بزنس کمیونٹی سے بھی ہے، وہ بھی آپ سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا ایک انہوں نے جو شوکت ترین صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور یہ بھی کہا کہ پھر گرفتاریاں بھی ہو سکیں گی۔ اس کے اوپر بزنس کمیونٹی بڑی پریشان ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی ہم نے سرمایہ کاری لانی ہے، دوسری طرف نیب کو بھی چھوڑا ہوا ہے بزنس کمیونٹی کے پیچھے، اور اب یہ ایک نیا ایشو آ گیا تھرڈ پارٹی کا اور گرفتاریوں کی دھمکیاں۔ اس پہ اوپر کوئی کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں، اسد عمر صاحب جو کہ اسٹار پلیئر ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، انہوں نے کہا جی فارن انویسٹمنٹ صرف نیب کی وجہ سے نہیں آ رہی، کیونکہ نیب نے جس قسم کی ہراسمنٹ پیدا کی اس وجہ سے بزنس کمیونٹی اور انویسٹمنٹ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسے خوف کے عالم میں، کوئی بزنس مین خوف کے عالم میں بزنس نہیں کر سکتا۔ کل وہ چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی بزنس مینوں میں بھی فرق ہے، کیونکہ ان کا اپنا کریکٹر اس قسم کا ہے، جو کہ میں بار بار کیا بتاؤں لوگوں کو، جس طریقے کا ان لوگوں کو یاد ہو گیا ویسے، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ نیب کو استعمال کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلی اس دور میں، اور اس سے بزنس کمیونٹی بھی بہت پریشان ہے۔ اب جہاں تک یہ تھرڈ پارٹی آرڈر اور پھر ایف آئی آر، جی بالکل، دیکھیں اس کو آپ کو میں پہلی بار کہہ چکا ہوں، آپ ڈرا کے بزنس کمیونٹی کو بزنس نہیں کر سکتے، ٹیکس نہیں لے سکتے۔ یہ وقتی طور پہ آپ کریں گے، لیکن اس کا اکانومی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ ان کو کمفرٹیبل سہولت دیں۔ یس، ٹیکس دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے، اور ٹیکس کلیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ خوف میں نہیں ہونا چاہیے۔ خوف کی وجہ سے آدھے پیسے رشوت کی صورت میں ایف بی آر لے جاتی ہے، پھر بھی سرکار کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ یہ تھرڈ پارٹی آرڈر بھی یہی ہوگا، اس میں کرپشن کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ بزنس کمیونٹی اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسے بھی دیتی ہے، اپنا نام عزت بچانے کے لیے، تو وہ سرکار کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر پالیسی چینج ہونی چاہیے، تحفظات جو ہیں بزنس کمیونٹی کے دور ہونے چاہیے،
اور خان صاحب کیونکہ سوچتے کم ہیں اور آرڈر پہلے کر دیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہر کام میں دھونس دھاندلی سے کروا لوں گا۔ یہ ملک ہے، آپ کا ملک ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کے نیچے جتنی بھی عوام ہے، بزنس مین ہیں یا سولینز ہیں جو بھی ہیں، ان کو آپ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے۔ اگر آپ ڈرائیں گے تو وہ میرا خیال میں کام آخری سوال بیگ صاحب آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ کل پارلیمنٹ میں ہوا حکومت اور اپوزیشن دونوں سائڈ سے، جب پھر پارلیمنٹ یہ نہیں چلا سکتے تو جب کوئی تیسری قوت پھر آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی غیر جمہوری قوتوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، تو ایسی چیزوں سے یہ چارج شیٹ بنا کے ان قوتوں کو آپ خود موقع نہیں دیتے؟ دیکھیں جی، میرے ذہن میں کیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے آج تک کوئی پولیٹیشین ایسا نہیں دیکھا جو اپنی جمہوریت کی خود نفی کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے جتنے بھی قریبی رفقا تھے ان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کے نیب کے ذریعے نیب کو استعمال کروں یا FIA کو کروں اور میں اکیلا حکومت کروں گا۔ ایسا نہیں ہوا، حکومت آپ سے چل نہیں رہی، گورننس آپ سے ہو نہیں رہی۔ اس کی ساری جو فرسٹریشن ہے وہ آپ لڑ جھگڑ کے نہ کریں، آپ ابھی بھی وقت ہے، ابھی آپ کے پاس 2 سال ہیں، اگر آپ بیہیو کریں گے تو یہ ملک بہتر انداز میں چلے گا۔ اپوزیشن آپ پسند کریں یا نہ کریں، وہ آپ سے زیادہ ووٹ لے کے اس پارلیمان میں آئے اور انہوں نے ان کو بھی ووٹ پاکستانیوں نے دیے جی بالکل، اور آپ سے زیادہ دیے ہیں، اور اگلے الیکشن میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ نقل مار کے پاس نہیں ہوا جا سکتا۔ بہت شکریہ بیگ صاحب، اسی بات پہ گفتگو کا اختتام کریں گے کہ اگر آپ خود ہی جمہوریت کی نفی کریں گے اور پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے تو پھر آپ خود نظر لگا سکتے ہیں کہ عوام کا جمہوریت پر کتنا اعتماد ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔